کہ ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے اندر تدلیس کا ٹاپک، اس کو ہم دو حصوں پر منقسم کریں گے ختم کرنے کے لیے۔ امثلہ جو ہیں وہ ہم آخر میں ڈسکس کریں گے ان دا سیکنڈ پارٹ۔ تو تدلیس جو ہے نا، ان دا ائمۃ الحفاظ کما تقدمہ فی مرسل، جیسا کہ مرسل کے معاملے میں گزرا ہے، ائمہ حفاظ کے نزدیک ہوا والارسال واحد یستویان، کہ یہ اور ارسال ایک ہی چیز ہیں، دونوں برابر ہیں۔ تو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ متقدمین اس کے نزدیک اس میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ یقولون فلان یدلس، وہ کہتے تھے کہ فلاں تدلیس کرتا ہے، فلان یرسل کہ فلاں ارسال کرتا ہے، او ارسلو یا اس نے ارسال کیا، فلان دلسو فلان، یہ باب تفعیل سے اور وہ باب افعال سے، ارسلہ یرسلو، تو کہ اس نے تدلیس کری فلاں نے۔ قال ابو خالد یزید ابن الحیثم بن تہمان الناقد، خالد یزید کہتے ہیں کہ سمیعت یحییٰ یقول، میں نے یحییٰ کو سنا، وہ کہہ رہے تھے الاعمش سمع من مجاہد وکل شیء یروی عنہ لم یسمع، کہ اعمش میں نے سنا، یحییٰ کہتے ہیں کہ اعمش نے جو ہے وہ سنا ہے مجاہد سے، اور ہر چیز جو اس نے اس سے روایت کی وہ اس نے اس سے نہیں سنی۔ یعنی کہ اعمش نے یہ کہا کہ اعمش نے مجاہد سے سنا ہے لیکن اس نے وہ چیز اس سے روایت نہیں کی، انما مرسلۃ مدلسۃ، بلکہ وہ مرسل تھی اور مدلس تھی جو کچھ انہوں نے اس سے سنا۔ تو اب یہاں جو سمجھنے کی بات ہوئی ہے کہ دیکھیے آپ، مرسل اور مدلس انہوں نے ایک ہی جگہ استعمال کیا۔ قال عبد الرحمن قلت لابی، عبد الرحمن ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ابو وائل سمع من ابی دردہ، کہ ابو وائل نے جو ہے ابو دردہ سے سنا ہے شیئن۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ابو وائل نے ابو دردہ سے کوئی چیز سنی ہے؟ قالا، تو انہوں نے کہا ادرکو، کہ انہوں نے ان کا زمانہ پایا، ولا یحکی سمعوا شیئن، لیکن ان سے کوئی چیز حکایت نہیں کی، سما کی حکایت نہیں کری ہے انہوں نے۔ ابو دردہ کانا بالشام، ابو دردہ شام میں تھے، اور ابو وائل جو تھا کانا بالکوفہ، وہ کوفہ میں تھے۔ قلت کانا یدلس، تو میں نے کہا کہ کیا وہ تدلیس کرتے تھے؟ قال لا ہوا کما یقول احمد بن حنبل، انہوں نے کہا نہیں، بلکہ جیسا امام احمد بن حنبل نے کہا ہے ان کے بارے میں۔ التدلیس، اب تدلیس کیا ہے یہ سمجھنا پڑے گا نا۔ یعنی امام احمد جو ہے وہ اس کو ارسال کے اوپر محمول کرتے تھے، کچھ جگہوں پہ متقدمین فرق بھی کر جاتے تھے لیکن وہ بہت باریک فرق ہوتا تھا۔ یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ متاخرین جو ہے نا، وہ جب کوئی بندہ اپنے شیخ سے تدلیس کرتا تھا، یعنی کہ تو اس کو وہ تدلیس کہتے تھے کہ اس نے اپنے شیخ کا نام چھپا دیا، اور اگر وہ اپنے شیخ کے علاوہ تدلیس کرتا تھا تو پھر وہ اس کو ارسال یا انقطاع پر محمول کرتے تھے۔ تین چار لوگ گرا دے کہیں بیچ میں سے اچانک، شیخ کے بھی اوپر سے، اس کو وہ انقطاع کہتے تھے یا ارسال کہتے تھے تابعی کے معاملے میں، اسپیشلی تابعی اور تابعی کے۔ لیکن ہم نے وہ بھی پڑھا کہ کبار صغار اور وسط تابعین کی بھی ارسالیں، پھر صحابہ کی بھی مراسیل ہوتی ہیں، تو دیر آر ڈفرینٹ کیٹیگریز۔ لیکن تدلیس اور ارسال جو ہے یہ تقریباً ایک ہی درجے میں متقدمین یوزولی رکھتے تھے، آن یوزول بیسس۔ تدلیس، التدلیس، تدلیس کیا ہے؟ وہ ان یروی الراوی عن راوی حدیثا لم یسمع منہ، کہ کوئی راوی ایسی روایت کرے کسی راوی سے جو اس نے نہیں سنی ہو اس سے، بصیغۃ تحمل السمع، کسی ایسے صیغے سے جس سے یہ احتمال آتا ہو کہ شاید اس نے سنا ہے، الا انہا لا تقتضی الکذب، لیکن اس سے کذب لازم نہ آئے۔ یعنی کہ اگر میں کہوں کہ کہا جاتا ہے یا اس نے کہا، اب اس نے کہا میں صراحت نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں نے اس سے سنا، بلکہ میں نے کہا اس نے کہا، اس سے ایک بندے کو، سننے والے کو یہ لگ سکتا ہے کہ اوبویسلی مجھے سے کہا ہوگا، لیکن اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے۔ یعنی ٹو کل ٹو برڈس ود ون اسٹون، ایک تیر سے دو شکار والی کہانی جو ہے نا یہاں پر ہو جاتی ہے۔ وقد یکون حاضر راوی شیخ وقد لا یکون شیخا، کہ وہ کہتے ہیں کہ خواہ وہ راوی جو ہے اپنے شیخ سے کرے یا پھر شیخ سے نہ کرے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ متاخرین جو ہے ایک فرق کرتے، ہم یتفرقو، کہ بھئی اگر شیخ سے کرے ڈائریکٹ اپنے شیخ سے تو وہ تدلیس ہوگی، اور اگر غیر شیخ سے کرے تو وہ پھر انقطاع یا ارسال ہوگا۔ قال عبداللہ، عبداللہ کہتے ہیں کہ قلت ابھی، میں نے اپنے باپ سے کہا کم سمع ہشیم من جابر الجوفی، کہ کتنا سنے ہشیم نے جابر الجوفی سے؟ تو انہوں نے کہا قال حدیث ہے، دو حدیث فقط۔ قلت فالباقی، تو اور میں نے کہا اور باقی نے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مدلستوں، کہ باقی جتنی ہیں وہ مدلس روایات ہیں، یعنی باقی جتنی روایتیں وہ مدلس ہیں۔ قال عبد الرحمن،
عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حدثنا علی بن حسن الحسنجانی کہ ہم سے بیان کیا علی بن حسن الحسنجانی نے، سمیت ابراہیم بن عبداللہ الحربی یقول، وہ کہہ رہے تھے حشیم لم یسمع من بیان کلمت قط، کہ حشیم نے کوئی بھی چیز نہیں سنی بیان سے ایک کلمہ بھی، قط کبھی بھی، کانا یقول وہ کہہ رہے تھے ان فلان او قال فلان او ذکر فلان لا یقول، یعنی کہ وہ یہ کہتے تھے ہمیشہ کہ فلاں سے روایت ہے یا فلاں نے کہا یا فلاں نے ذکر کیا، کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا اخبرنی یا سمعت، یعنی مجھے اس نے خبر دی یا میں نے سنا. تو یہ دو واضح صیغے ہیں، اخبرنی یا حدثنی یا سمعت، جو واضح دلالت کرتے ہیں سما پر. سما کہتے ہیں سننے کو، کہ یعنی کہ انہوں نے اس شیخ سے حدیث سنی ہے. اس پر یہ تین کلمات مین دلالت کرتے ہیں. اس کے علاوہ باقی جتنے کلمات ہوں گے they would be مبہم ambiguous. قال سفیان حدثناہ، سفیان کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا اس نے، یعنی حدیث المقبرہ والحمام، مقبرہ اور حمام والی حدیث. یحییٰ بن سعید عن عمرو بن یحییٰ قال عبداللہ، تو عبداللہ نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ قال سفیان، کہ سفیان جو ہے وہ کہتے ہیں لم اسمع منہ حدیث، کہ میں نے نہیں سنی اس سے حدیث، عمرو بن یحییٰ عن ابی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحمام والمقبرہ قال ابی، تو میرے ابا نے کہا قد حدثنا بھی سفیان دلسا، کہ ہم سے بیان کیا سفیان نے کہ اس نے تدلیس کی ہے، یعنی کہ اس نے بیان کیا ان کے بیٹے نے امام احمد کے، کہ بھئی سفیان جو ہے اس نے تو ہم سے کہا کہ میں نے اس سے حدیث سنی نہیں، یعنی یحییٰ سے. اور وہ پھر بیان کرتے ہیں کہ حدثنا کی صیغے کے ساتھ، کہ یعنی کہ میں نے جو یحییٰ بن سعید سے سنی ہے حدیث. تو امام احمد کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں بیان کیا سفیان نے کہ اس نے جو ہے تدلیس کی ہے. تو قلت، اب یہ مصنف کہتے ہیں کہ بھئی فلم یقل حدثنی، کہ اس نے حدثنی نہیں کہا، یعنی واحد متکلم کا صیغہ سفیان سوری نے استعمال نہیں کیا، بلکہ اس نے کیا کہا انما قال حدثناہ، یعنی اصحابہ فدلس، کہ اس نے کہ اس شیخ نے ہم سے بیان کیا، یعنی کہ اس کے اصحاب سے بھی، کمپینینس، اسٹوڈنٹس، تلامذہ یا کلاس فیلوز، زملاء سے بیان کی ہو روایت، اور پھر اس نے اپنے زملاء سے سنی اور ان کا اس نے واسطہ بیچ میں سے گرا کے ڈائریکٹ شیخ سے بیان کر دی، تو اس نے تدلیس کری، اپنے اصحاب کو چھپا دیا. لیکن اب ہمیں تو نہیں پتہ اصحاب کون ہے، کوئی صحیح بندہ ہو یا غیر سے کہو تو وہ بات پھر قابل قبول نہیں ہوگی. بتانے کا مقصد یہ کہ اتنی باریکی میں بھی وہ چلے آتے تھے کہ حدثنی کے بجائے حدثنا کا صیغہ اگر استعمال کر دیا تو اس کے اندر بھی تدلیس کا شعبہ ہے، حدثنی میں نہیں ہے، کیونکہ حدثنی میں تو پھر وہ واحد متکلم کا ہے نا، جبکہ حدثنا جو ہے وہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. تو حدثنی کا مطلب ہو جائے گا کہ مجھ سے بیان کیا، to me he said. قال عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کانا حجاج بن ارطا، کہ حجاج بن ارطا جو ہے وہ تدلیس کرتے تھے، یدلس وکانا یحدثنا بالحدیث عن عمرو بن شعیب مما یحدث محمد الازمی والازمی متروک لا یعد به، کہ حجاج بن ارطا تدلیس کرتے تھے اور وہ حدیث عمرو بن شعیب کے واسطے سے بیان کرتے تھے جو اس نے محمد الازرمی سے بیان کی ہوتی تھی، اور وہ تدلیس کر کے نا الازرمی کو گرا دیتے تھے. اور الازرمی جو ہے وہ جو ہے ایک ویک نریٹر ہے، یعنی پکا بندہ نہیں ہے. فیضا قال اخبرنی، تو اگر تو اخبرنی کہہ دیا سمیع تو کہتے وہ حدثنا کذب ویضا کذب سقطا. تو اگر تو وہ یہ الفاظ کہے کہ اخبرنی سمیع اور حدثنا، یعنی حجاج بن ارطا، تو اس نے جھوٹ کہا، اور اگر اس نے جھوٹ کہا تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے حقیقتاً یہ روایت سنی نہیں، اور اگر سنی بھی ہے تو پھر تو مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ الازرمی جو ہے وہ تو متروک ہے اور اس کی تو مطابعت ہی نہیں کی گئی. تو جو مطابعت نہیں کی گئی تو جب وہ بیان کر دے گا کہ میں نے فلاں ضعیف بندے سے سنے، تو ضعیف بندے کی وجہ سے روایت ویسی فارغ ہو جائے گی، اور جب تک بیان نہیں کرے تو تدلیس کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہوگی. قال عبداللہ، عبداللہ کہتے ہیں کہ قلت لہ، میں نے اس سے کہا یعنی اباہ احمد اپنے باپ سے، میمون بن موسیٰ المرئی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قال، تو انہوں نے کہا ما عربی، بات میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا. وکان یدلس، لیکن وہ تدلیس کرتا تھا. وکان لا یقول حدثنا الحسن، اور وہ کبھی یہ نہیں کہتا تھا کہ ہم سے حسن نے بیان کیا. یہ غالباً حسن البصری ہیں، واللہ عالم. تو واختلفوا فی التدلیس، اور وہ تدلیس میں اختلاف کرتے تھے، یعنی ائمہ متقدمین. قال یعقوب بن سفیان، یعقوب بن سفیان کہتے ہیں وقت قال مصر بن قدام فی التدلیس، کہ مصر بن قدام تدلیس کے بارے میں کہتے تھے ہوا حلو دنی، کہ یہ دنی کہتے ہیں. جو میں نے لکھا تھا کہاں چلا گیا،
انا ذهب جی دنی کہتے ہیں قریب کو، یعنی یہ بہت قریب مٹھاس لانے والی چیز ہے، یعنی کہ جیسے نشہ ہو جاتا ہے نا بندے کو کسی غلط کام کا بھی، تو بس تدلیس میں ایک نشہ ہوتا ہے کہ اپنی سند بندہ عالی کر لیتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ جملے ہیں، اگر کنفیوژن ہو تو آپ لوگ جو بالکل بیسک طالب علم ہیں وہ یہ پوچھ سکتے ہیں، جو میں جملہ بھی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اپنی سند کو عالی کرنا چاہتا ہے، یا کبھی کبھار مین تو یہی مقصد ہوتا ہے، سند کو عالی کرنا چاہتے تھے، یا ان کے پاس اس روایت کی کوئی مطابقت ہوتی تھی لیکن وہ اتنی پکی نہیں ہوتی تھی، تو وہ اس کو مرفوعاً ایک پکی روایت کے طور پہ بیان کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں پتہ ہوتا تھا کہ بھئی ضعیف راوی ہے، یا کبھی کبھار ثقہ راوی بھی ہوتا تھا لیکن انہیں پتہ ہوتا تھا کہ بھئی اگر میں اس کا نام بیان کروں گا سند کھنچ جائے گی، تو ڈائریکٹ کیوں نہ میں اپنے نام سے بیان کر دوں۔ تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں تدلیس میں۔ تو قال عبداللہ کہتے سمیت القواریری یقول کہ میں نے قواریری کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کتب وکیع الی ہشام، کے وکیع نے ہشام کی طرف لکھا خط، بلغنی کہ مجھے پہنچی یہ بات کہ انک تفسد احادیثک بہذا الذی تدلسها، کہ تم کچھ احادیث میں فساد کر دیتے ہو، تمہاری کچھ احادیث فساد ان میں واقع ہو جاتا ہے جب تم ان میں تدلیس کرتے ہو۔ فکتبا، تو انہوں نے ان کی طرف لکھا، الیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، کانا استاذہ کا، کہ تمہارے جو دو استاذ تھے، یا فلانی ہی العامش و سفیان، وہ یہ کام کرتے تھے، عامش اور سفیان، تم اس سے کیا کہہ رہے ہو؟ یہ حشیم نے کہا، وکیل کو لکھا۔ قال یعقوب بن سفیان، اور یعقوب بن سفیان کہتے ہیں کہ عبد الوارث بن سعید، ٹھیک ہے، عبد الوارث بن سعید جو ہے نا، ہوا ذل، وہ جو ہے ذل تھا، ٹھیک ہے، یعنی کمزور، یعنی تدلیس کمزوری ہے، اس کے اندر ہی کمزوری تھی۔ وقال المعافی، اور المعافی کہتے ہیں سمیت شعبہ یقول، کہ میں نے امام شعبہ کو کہتے سنا، یہ امام شعبہ کا مشہور قول ہے جو حافظ زبیر علی زئی اور انجینئر محمد علی مرزا بھی بہت کوٹ کرتا ہے، لئن ازنی احب الیہ من ان ادلسا، کہ مجھے جو ہے زنا کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے اس سے کہ میں تدلیس کروں، یعنی تدلیس ان کے نزدیک اتنا بڑا جرم تھا امام شعبہ کے نزدیک۔ لیکن ہم پیچھے دیکھتے ہیں کہ امام شعبہ سے بھی تسامح اور غلطیاں ہو جاتی تھی، انسان غلطی سے تو کوئی پاک نہیں۔ قال احمد بن محمد المروزی کہتے ہیں کہ امام احمد نے کہا، وقال احمد التدلیس من الریبہ، کہ تدلیس جو ہے وہ ریب میں سے ہے، ٹھیک ہے، یہ ریل امام احمد کی روایت مروزی میں آپ کو مل جائے گا۔ ریب کہتے ہیں شک کو، دھوکے کو، ذالک کتاب لا ریب فیہ ہے نا، تو یہ اس میں آتا ہے۔ باقی الامثلۃ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔